السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک سوال کا جواب جانتے ہیں۔ شراب ان انگوروں سے نکالی ہوئی ہے۔ تم لوگ انگور تو کھاتے ہو مگر شراب کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ دبئی میں ایک افسر نے ایک ضیافت کا انتظام کیا۔ ضیافت میں وہاں کے معززین شیوخ اور علماء کو مدعو کیا تھا۔ اس ضیافت میں ایک سفید امامہ باندھے سفید داڑھی والے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان کی نشست سرکاری افسر کے بالکل سامنے تھی جس نے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ سرکاری افسر نے دیکھا بزرگ ہاتھوں سے مزے لے کر کھانا کھا رہے ہیں جبکہ چھری کانٹے میز پر موجود ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سرکاری افسر کو بڑی کراہت ہوئی۔ اسے غصے سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ نظر انداز بھی کرنے کی بہت کوشش کی مگر اپنے پر قابو نہ پا سکا۔ اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ اس شیخ کے پاس جا کر اس سے پوچھے آخر وہ ہماری طرح کیوں نہیں کھاتا۔ شیخ صاحب نے ترجمان کو دیکھا اور نہایت ہی سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا، تو تمہارا خیال ہے کہ میں اپنی ناک سے کھا رہا ہوں؟ سرکاری افسر صاحب نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ تم چھری اور کانٹے کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا، مجھے اپنے ہاتھوں کی صفائی اور پاکیزگی کا پورا یقین اور بھروسہ ہے۔ کیا تمہیں بھی اپنی چھری اور کانٹوں کی صفائی اور پاکیزگی پر اتنا ہی بھروسہ ہے؟ شیخ صاحب کے جواب سے سرکاری افسر جل بھن گئے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس اہانت کا بدلہ تو اس سے ضرور لے گا۔ سرکاری افسر کی میز پر اس کے دائیں طرف اس کی بیوی اور بائیں طرف اس کی بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ افسر جو تھا عربوں کی ثقافت، روایت اور دینداری سے واقف تھا۔ مزید یہ کہ اس نے ضیافت میں شہر کے معززین اور علماء کو مدعو کر رکھا تھا، مگر ان سب روایتوں کو توڑتے ہوئے اس نے اپنے لیے شراب منگائی اور شیخ صاحب کو جلانے کی خاطر نہایت طمطراق سے اپنے لیے، اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے گلاسوں میں شراب انڈیلی۔ اپنے گلاس سے شراب کی چسکیاں لیتے ہوئے شیخ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، سنو شیخ، تمہیں انگور اچھے لگتے ہیں اور تم کھاتے بھی ہو، کیا ایسا ہے نا؟ شیخ صاحب نے مختصراً جواب دیا، ہاں۔ سرکاری افسر نے میز پر رکھے ہوئے انگوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شراب ان انگوروں سے نکالی ہوئی ہے۔ تم انگور تو کھاتے ہو مگر شراب کے نزدیک بھی نہیں لگنا چاہتے۔ ضیافت میں موجود ہر شخص سرکاری افسر اور شیخ صاحب کے درمیان پیش آنے والی اس ساری صورتحال سے آگاہ ہو چکا تھا اور سب اس طرف متوجہ، سب کے چہروں سے نادیدہ خوف کے سائے نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر شیخ صاحب کے نہ تو کھانے کے لیے ہاتھ رکے نہ ہی چہرے پر آئی ہوئی مسکراہٹ میں ذرا برابر فرق آیا۔ سرکاری افسر کو مخاطب کرتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا، یہ تیری بیوی ہے اور یہ تیری بیٹی ہے۔ تیری بیٹی تو تیری بیوی کے اندر سے آئی ہوئی ہے، تو پھر کیوں تیری بیوی تو تیرے اوپر حلال ہے اور تیری بیٹی تجھ پر حرام ہے؟ ایسا جواب سے لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد سرکاری افسر نے فوراً ہی اپنی میز سے شراب اٹھانے کا حکم دیا اور عرض کی کہ حضرت معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وقت اور تربیت میں فرق ہے، ہم کتنے بدل گئے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بچوں سے کتنا دین کا کام لیا، اور ہم آج اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں۔ فرق ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے والدین کے عام الفاظ ہیں، چھوڑو ابھی 18 سال ہی کا تو ہے، بچہ ہے، لائف کو انجوائے کرنے دو، بھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی دن ہے، آدھی رات کو گھر سے غائب، فارغ ہے، گھر میں بور ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے تاریخ کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، بچوں نے کتنی عمر میں کیا کارنامے سر انجام دیے تاکہ ہم اس دھوکے سے نکل جائیں۔ قسطنطنیہ کا فاتح محمد الفاتح رحمہ اللہ، عمر 22 سال، مسلمانوں کی اس لشکر کا سپہ سالار جس میں ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیت موجود ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہیں، عمر 18 سال۔ سندھ کا فاتح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، عمر 17 سال۔
جس نے اسلام میں پہلا تیر چلایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عمر 17 سال، جس نے اپنے گھر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ معظمہ میں وقف کیا، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، عمر 16 سال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں تلوار چلائی، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عمر 15 سال، اس امت کے فرعون کو واصل جہنم کرنے والے معاذ بن جموع، عمر 13 سال، اور معوذ بن افرا، عمر 14 سال رضی اللہ عنہما، وحی کو لکھنے والے اور جس نے 17 دن میں یہود کی زبان کو سیکھ لیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عمر 13 سال، اور ہمارے بچے شادی تک بچے ہی رہتے ہیں، ہم ان کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔